أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مقدس میں خالق کائنات نے امت مسلمہ کو عطا ہونے والی جو سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس نعمت اور احسان کا نام ہے دین اسلام. دین اسلام سے بڑھ کے اور کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اس امت کو عطا ہوئی ہو. پھر اس دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف عنوانات اور مختلف نام عطا کیے ہیں اسے. یعنی یہ شریعت، یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر نعمت قرار دیا، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے پیارے پیغمبر پہ جو وحی نازل ہوئی، یہی الفاظ
فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمہارا دین بھی مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے نعمت بھی مکمل فرما دی۔ وہ نعمت، وہ دین اسلام ہے۔ تو اس شریعت اور اس نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف نام ذکر فرمائے، جیسے سورہ آل عمران کے اندر ذکر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یہ دین جو میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، یہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام اسلام ہے۔ تو شریعت کا نام اسلام دیا، اور پھر پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی شریعت اور اسی دین کو ہدایت کاملہ کا نام عطا فرمایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا جو اس میں اللہ کی بھیجی ہوئی نعمت پہ چلتے ہیں اور ایسے جیسے چلنے کا حق ہے، فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس نسبت سے یہ ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں۔ تو جو دین ہے وہ خود ہدایت یافتہ ہے، اس پر چلنے والے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ بنائے۔ پھر اس اسلام اور دین کا نام ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، فرمایا کہ یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ، عیسائیوں نے کہا عیسائی ہو جاؤ، تَهْتَدُوا ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، فرمایا یہ جو ملت ابراہیم ہے، یعنی یہ دین اسلام ہے، اس پر چلو گی تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ تو دین اسلام کا ایک نام قرآن مقدس میں ملت ابراہیم اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور پھر اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، میرے پیارے پیغمبر آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کروائیں، آپ بھی ملت ابراہیم کے پیچھے چلے۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نام اور عنوانات دیے ہیں قرآن مقدس کے اندر۔ ان ناموں میں سے اور ان عنوانات میں سے ایک خاص نام جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس دین کو، اس کا نام رکھا صبغۃ اللہ، جس کا معنی ہے اللہ کا رنگ۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ اور کلر سے کوئی اور رنگ اچھا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ دین اسلام کا نام رکھا ہے میرے رب نے، فرمایا دین اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا جب دین اسلام سب سے بہترین دین، جب میں اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ٹھہرا، تو اب اس رنگ کو چھوڑ کے، اس کلر کو چھوڑ کے، اس دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اللہ نے وہ راستہ قبول ہی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو دین اسلام کا ایک نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اور یہ ایسا ہے یقین جانے، آگے چل کے جب یہ بات کھلے گی نا تو پھر بات واضح ہوگی کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کیا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ صبغۃ اللہ سے مراد کیا ہے۔ ایک تو عام فہم میں نے بتا دیا کہ دین اسلام ہے، دوسری طرف جو صبغۃ اللہ، اس کے دو معنی کیے ہیں مفسرین کرام نے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ صبغۃ اللہ سے کیا مراد ہے، ذرا دیکھیے اور پھر اس بات کو آگے چلاتے ہیں۔
قرآن مجید کا انداز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے کوئی بھی بہترین رنگ نہیں ہے۔ سب سے بہترین کلر، سب سے بہترین رنگ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ دو معنی کیے مفسرین کرام نے۔ پہلا معنی صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ مراد لیا۔ فرمایا قوم بنی اسرائیل میں جو عیسائی گزرے، نصارہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے اندر ایک رسم مشہور تھی۔ فرمایا کہ جب بھی ان کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا، چاہے بیٹا یا بیٹی، 7ویں دن میں وہ پانی کے اندر زرد رنگ کو گھول کے اپنے بچے کو اس زرد رنگ سے نہلا دیتے، اور پھر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جو زرد رنگ میں اپنے بچے کو نہلاتے ہیں یہ پکا نصاری بن جاتا ہے، پکا عیسائی بن جاتا ہے۔ اب نصرانیت کا رنگ اس پہ چڑھ گیا، اب یہ عیسائیت کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جائے گا۔ اور دوسرا نمبر ان کا دوسرا مقصد یہ ہوتا کہ یہ جو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہیں، اور پیارے ابراہیم کی یہ سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے فرمایا 7ویں دن میں اس کے بال بھی کٹوائے جائیں اور ساتھ میں اس کا ختنہ بھی کروایا جائے، سنت بھی بٹھائی جائے۔ عیسائی کہتے ہمیں ختنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ 7ویں دن زرد رنگ کا کلر اس پہ لگا دیتے ہیں پانی میں ملا کے، یہ پاک بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں پکا عیسائی بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، فرمایا او احمد لوگوں، یہ جو ختنہ کرنا ہے یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنے پیارے ابراہیم کو، اور فرمایا ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو انسان کے جسم میں گندگی رہتی ہے، جو ناپاکی رہتی ہے، فرمایا تمہارے زرد رنگ لگانے سے وہ ناپاکی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا صبغۃ اللہ، فرمایا یہ اللہ کا رنگ ہے جو ابراہیم علیہ السلام تمہیں دے کے گئے ہیں۔ فرمایا اصل رنگ وہ تیرے رب کا رنگ ہے، وہ دین کا رنگ ہے، وہ ایمان کا رنگ ہے، جو دین ایمان انسان کی ظاہری بھی پاکیزگی کرتا ہے اور انسان کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلا معنی کیا صبغۃ اللہ کا۔ دوسرا معنی کیا صبغۃ اللہ سے مراد دین اسلام ہے۔ دین اسلام مکمل دین مراد اللہ کا رنگ، مطلب دین اسلام۔ فرمایا یہ صبغۃ اللہ، دین اسلام کے لیے یہ لفظ بول کے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا۔ فرمایا جس طرح کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی کلر ہے، وہ انسان کو ظاہری آنکھوں سے نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ سفید رنگ ہے، یہ سیاہ رنگ ہے، یہ ریڈ اور لال رنگ ہے۔ فرمایا ساری کلر، سارے رنگوں کو انسان ظاہری آنکھ سے دیکھ کے پہچان لیتا ہے۔ فرمایا دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ اس لیے فرمایا کہ مومن آدمی بھی
اس کے ایمان کی علامات، اس کے ایمان کی وجہ سے اچھے اعمال اس کے ظاہری چہرے سے نظر آنے چاہیے، اس کے جسم سے نظر آنے چاہیے، اسے زبان سے بتانا نہ پڑے کہ بھائی میں بھی مسلمان ہوں، اسے زبان سے کہہ کے بتانا نہ پڑے کہ بھائی میں بھی مومن ہوں، میرے پاس بھی ایمان ہے۔ اور میں نانا جس طرح رنگ انسان ظاہری آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، اور میں اسی طرح انسان مومن کہلانے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا اسلام ہمیں اس کے ظاہری وجود سے نظر آنا چاہیے۔ صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، یعنی دین اسلام۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، یہ تو سمجھ آ گئی کہ صبغت اللہ سے مراد اللہ کا رنگ یعنی دین اسلام ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کون سا رنگ چڑھا ہے؟ اصل جو مشکل ہے نا وہ یہ بات ہے، دعویٰ تو ہر آدمی کرتا ہے نا جس طرح بھی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں کہ میرے رنگ سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہے، سب سے بہترین رنگ میں رب کا ہے، وہ دین اسلام ہے جو میرے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اور فرمایا جس طرح ظاہری آنکھ سے رنگ نظر آتے ہیں، دین اسلام ہر مسلمان کے ظاہر سے نظر آنا چاہیے، اس کے وجود سے نظر آنا چاہیے، تب تو جا کے پتہ چلے گا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر پتہ نہ پڑے زبان سے کہ بھائی میں بھی مسلمان ہوں تو یہ مسلمانی ہے۔ اب سوال ہے کہ اگر ہمارے ظاہر سے ہمیں دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا بولنا، ہمارا خاموش ہونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری خوشی، ہمارا غم، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمیں یہ ساری چیزیں دین اسلام کے مطابق ہیں، کوئی دیکھ کے ہمیں پہچان لیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر تو وہ آدمی مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے اپنے اوپر اسلام کا رنگ چڑھایا ہے، اس نے اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھایا ہے، اور عام لفظوں میں اس نے اپنے اوپر اپنے رب کا رنگ چڑھایا ہے۔ ہمیں اگر ظاہری حیثیت سے، ظاہری نمود و نمائش سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون ہے، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اوپر اگر دین کا رنگ چڑھا ہوتا، ہمارے اوپر اگر اللہ کا رنگ چڑھا ہوتا، تو پھر تو ہم مسلمان یقینی طور پہ، اور اگر اللہ کا رنگ نہیں چڑھا تو پھر کس کا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ یہ سوال ہے بڑا مشکل۔ کیوں؟ دیکھیں جب بھی علاج ہوتا ہے نا، علاج کوئی مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے مرض کی تشخیص کرتے ہیں، پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں جتنے ہی لگ جائے، پہلے تشخیص ہوتی ہے اس کو بیماری کون سی ہے۔ جب بیماری کی تشخیص ہو گئی اس کے بعد دوا دی جاتی ہے۔ تو سوال ہے پہلے یہ تشخیص کرنا لازم ہے کہ ہمارے اوپر اگر رب کا رنگ نہیں چڑھا تو کس کا رنگ چڑھا ہے، کس کا رنگ ہمارے اوپر چڑھا ہے۔ پہلے تشخیص ہو جائے کہ فلاں رنگ چڑھا ہے، پھر اس رنگ کو اتارنے کے لیے محنت ہوگی، اور جب وہ رنگ اتر جائے گا تو تب جا کے صبغۃ اللہ رب کا رنگ چڑھے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا حالات ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ہم میں سے ہر ایک پہ کس کا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ نام تو لیتے ہیں مسلمانی کا، نام تو لیتے ہیں ایماندار ہونے کا، نام تو لیتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی بھی جناب کامل ایمان والا نہیں ہے، لیکن کوئی ایک کام بھی رب کے حکم والا، وہ جو رب کا رنگ ہے
ہم میں سے کون ہے جو رب کے رنگ کو اپنانے والا ہے؟ کون ہے جو رب کے رنگ کو پسند کرنے والا ہے؟ ذرا آگے چل کے میں بات کو واضح کرتا ہوں، رب کا رنگ ہے کیا؟ ہمیں پہلے تشخیص پھر اس کا علاج۔ تو ہر ایک آدمی آج کے جمعے کے اس خطبے کی وساطت سے اپنے دل و دماغ کے اندر اپنے ضمیر کو گواہ بنا کے یہ سوچے اور اس سے پوچھے کہ میرے اوپر کون سا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، ہر پیغمبر کو اللہ نے اپنا رنگ دے کے بھیجا ہے، اپنی امت کے سامنے جا کے اس رنگ کو بیان کرنا ہے اور یہ اپنی امت پہ رنگ چڑھانا ہے۔ میرے پیارے، اگر میری امت اس رنگ کو مان گئی تو پھر تو میری طرف آ گئے اور کامیابیاں بھی مل گئی، اور میں اگر نہیں مانا، رنگ نہیں چڑھایا اپنے رب کا، تو پھر دنیا میں بھی برباد ہوئے اور آخرت کی بربادی سے کون ہے بچانے والا؟ ہمیں ہر پیغمبر کو رنگ دیا مختلف اوقات میں، ہمیں جو ایک رنگ جو سارے انبیاء کرام کو مشترک دیا، ہمیں اس رنگ کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے توحید۔ ہمیں یہ توحید والا جو رنگ ہے، یہ جو رب کی وحدانیت والا رنگ ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو دے کے مبعوث فرمایا۔ ایسے سمجھیں ایک رحمان کا رنگ ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا شیطان کا رنگ ہے۔ ہمیں رحمان کا رنگ وہ بلاتے ہیں اپنے ماننے والوں کو، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہمیں میرے پیارے پیغمبر کو بھی حکم ہوا، اعلان فرماؤ میرے پیارے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہمیں بھاگو تم اللہ کی طرف، دوڑو تم اللہ کی طرف، وَعَبُوا إِلَى اللَّهِ، ہمیں میں تمہیں بلاتا ہوں تاکہ اللہ کی طرف آ جاؤ میرے رب کی طرف۔ ہمیں یہ رب کا رنگ اور دوسری طرف شیطان نے اپنا رنگ دیا ہے۔ ہمیں یہ جو ہر پیغمبر کو عطا ہوا توحید والا، اس کی وحدانیت والا رنگ، اور اس کے مقابلے میں ہر پیغمبر کے دور میں شیطان نے اپنا رنگ بھی دیا، اور شیطان کے رنگ کا نام ہے شرک۔ شرک والا رنگ دیا ہے اس نے۔ ہمیں شیطان نے بھی محنت کی اور رحمان کے بھیجے نے بھی محنت کی۔ ہمیں جس کی محنت پہ جس نے اعتماد کیا، اگر رحمان کے بھیجے ہوئے کی محنت پہ اعتماد کیا تو کامیابیاں مقدر بن گئی، اور جس نے رحمان کے بھیجے ہوئے پہ اعتماد نہیں کیا، ہمیں دنیا میں بھی برباد اور آخرت کی بربادی بھی اس کا مقدر بن گئی ہوگا۔ اور میں اس کے علاوہ اور بھی رنگ دیے اللہ تعالیٰ نے، مثلا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور میں قوم میں خیانت ہے، قوم کے اندر یہ خیانت بڑی، ہمیں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ رب نے اپنا رنگ دیا، ہمیں میرے پیارے جائیے بتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ فرمایا اور پیغمبر فرمایا حضرت ہود علیہ السلام ہمیں گئے قوم کی طرف، ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے رنگ دیا۔ ہمیں قوم والے کیا ہے، ہمیں قوم عاد، ہمیں بڑے طاقتور ہیں، سمندروں میں، دریاؤں میں، ہمیں اس کے علاوہ بڑے بڑے پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ رب نے رنگ دیا انہیں، ہمیں دیکھو یہ طاقت تمہارے کام نہیں آئے گی، اس طاقت پہ ناز نہ کرو، جب میرا رب آ گیا، اس کا حکم آ گیا، تمہاری طاقت کام نہیں آئے گی۔ ہمیں رب نے ہر پیغمبر کو اپنا رنگ دے کے بھیجا، اور تمام رنگوں میں سے آج ایک چیز کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صاحب شریعت پیغمبر کو رنگ دیا، اور اس کے بعد پھر سارے انبیاء کرام کو مشترکہ طور پہ عطا فرمایا۔ یہ قرآن مقدس کا انداز دیکھیے گا، یہ 29واں پارہ میرے سامنے کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس رنگ کا تذکرہ فرمایا جو انہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔
ہمیں نوح علیہ السلام کو جو رب نے عطا فرمایا، دوسرا جو قوم والوں کو فرمایا شیطان کی طرف سے رنگ دیا گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب پہلے شیطان کے رنگ کا سنے، پھر رحمان کا رنگ سناتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم والوں کے سامنے جا کے رب کا پیغام دیا، قوم والے کیا کہنے لگے؟ فرمایا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا۔ یہ سورۃ النور ہے، 29واں پارہ ہے اور آیت کا نمبر 23 اور 24 ہے۔ قوم والے کہنے لگے مت چھوڑنا نوح علیہ السلام کے کہنے کے اپنے خداؤں کو، ہمیں قوم کے بڑے خدا کتنے تھے، ہمیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے خداؤں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں حضرت وقت، حضرت سواع، حضرت یغوث، حضرت یعوق اور حضرت نصر، یہ 5 اللہ تعالیٰ کے بڑے ولی بخاری شریف اور جلد ثانی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو راوی ہیں اور فرماتے ہیں یہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، کس طرح شرک شروع ہوا دنیا میں؟ فرمائے اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان آنے والے، فرمائے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر اور اقرار کرنے والے تھے۔ فرمائے جب شروع توحید سے دنیا ہوئی ہے تو یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمائے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بڑے بزرگ تھے، فرمایا جن کا نام اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ نوح میں ذکر فرمایا، حضرت وقت، حضرت سواع، حضرت یغوث، حضرت یعوق اور حضرت نصر، 5 اللہ تعالیٰ کے ولی۔ فرمایا قوم والوں کو بڑی محبت ہے اور یہ اللہ والے بھی قوم والوں کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ فرمایا آخر انسان تھے، وقت آ گیا موت کا، ایک ایک کر کے موت کی جام پیتے گئے، فرمایا چلے گئے دنیا سے۔ جب 5 دنیا سے چلے گئے، اب قوم والے بڑے پریشان رہتے ہیں، ہر وقت پریشانی کا عالم۔ پہلے تو ہمیں ان سے رہنمائی ملتی ہے، کون ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا؟ ہمیں شیطان نے اس موقع کو غنیمت جانا اور موقع سے فائدہ اٹھایا۔ ایک بزرگ کی شکل اختیار کی، سفید داڑھی، لمبا جناب قمیض پہنا، سر پہ بڑی پگڑی اور جناب گلے کے اندر بڑے بڑے ہار ڈال کے قوم والوں کے پاس آ گیا۔ آ کے کہتا ہے بڑے پریشان رہتے ہو، میں تمہاری پریشانی کا حل لے کے آیا ہوں۔ قوم والے بڑے حیران، کہتے آپ کو کیسے پتہ ہے ہم پریشان ہیں؟ آگے سے شیطان کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے جو ہے ہمیں تو سب کچھ پتا ہوتا ہے تمہیں کون سی پریشانی ہے، میں اسی لیے تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ اور غالباً تفسیر روح المعانی میں 8ویں پارے کے پہلے رکوع کی آیت کے ضمن میں لکھا ہے صاحب روح المعانی نے، فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کو نقل فرمایا، فرمایا شیطان کا ایک ہر بار لوگوں کو گمراہ کرنے کا یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کے خواب میں آ کے بزرگ کی شکل اختیار کر کے کہتے ہیں جناب میں فلاں بزرگ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، فلاں جگہ پہ میرا مزار بناؤ، میری عبادت کرو۔ سنا ہوگا آپ نے بھی، بڑے قصے کہانی ہے جی۔ کہتے ہیں جی ہمیں بزرگ ملے خواب میں، وہ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ کروں، وہاں پہ کبھی ہمارا خیال ہی نہیں کیا۔ اور میرے پیارے نے کیا فرمایا، یہ کس کی چال ہے؟ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ ان کے پاس بھی شیطان آیا، آ کے کہتے ہیں پریشان نہ ہو، میں تمہاری پریشانی کا حل لے کے آیا ہوں۔ حال یہ ہے وہ جو تمہارے 5 بڑے بزرگ تھے جن سے تمہیں بڑی محبت تھی وہ دنیا سے چلے گئے، پریشان نہیں ہونا،
میں تمہیں طریقہ بتلاتا ہوں، ایسا کرو، ان 5 بزرگوں کی مورتیاں بناؤ، ان 5 بزرگوں کے بت بناؤ، ان 5 بزرگوں کی تصویریں بنا کے جس کو جس کے ساتھ محبت ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، اور جس وقت تمہیں خیال ہے ان کی محبت کا، ان کے پیار و احترام کا، بس اس مورتی کے پاس جا کے بیٹھ جانا، بس تمہاری یہ سارے دل کے اندر افسردگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پہلے پہل اس نے یہاں سے شروع کیا، ہمیں قوم والوں نے ایسے کیا، مورتیاں بنا لی، اپنے پاس رکھ لی۔ اور جو نسل جس کو سبق دیا شیطان نے کہ مورتیاں بناؤ، انہوں نے صرف مورتیاں بنائی، بت بنائے، تصویریں بنائی، اپنے پاس رکھ دیا، اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ نہ کیا۔ لیکن جس وقت ان کے بعد والی نسل آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ خاص کمرہ، اس میں ابا جی اور دادا جی ہر وقت آتے جاتے تھے، اندر جا کے دیکھا تو کچھ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا سمجھ آ گئی کہ اصل میں ہمارا خدا یہ ہے، وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہاں سے اس قوم سے یعنی قوم نوح علیہ السلام سے شرک کی ابتدا ہو رہی ہے، شرک کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، پتہ چلتا ہے آپ نے کتنی بات کو سمجھے؟ ذرا میرے دوست توجہ سے اور سمجھ کے جواب دینا۔ یہ جو شرک شروع ہوا ہے، سب سے پہلے جو شرک شروع ہو رہا ہے یہ کن کی عبادت سے شروع ہوا؟ کن کی عبادت سے؟ بولتے رہے، کن کی عبادت؟ بتوں کی عبادت سے۔ دنیا میں آج تک کوئی مشرک نہیں آیا جو کسی پتھر کی عبادت کرتا ہو، بڑی بات کہہ رہا ہوں، کوئی بھی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے کسی پتھر کی عبادت کی ہو۔ نہ میرا بھائی نہ، عقل تو ہے نا، عقل تو ہر آدمی رکھتا ہے، چیز جائے کے استعمال نہیں کرتا۔ جتنے بھی شرک کرنے والے دنیا کائنات میں آئے ہیں انہوں نے آج تک کسی پتھر کی عبادت نہیں کی۔ وہ بناتے تو ٹوٹتے ہیں لیکن نام منسوب کرتے ہیں، اپنے بڑے ولی کا نام منسوب کرتے ہیں، اور پھر عقیدہ یہ بناتے ہیں یہ جو ہم نے تصویر بنائی ہے اس کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہو گیا۔ جب روح کا تعلق ہوا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ خوش ہو گئے تو رب بھی ہم سے خوش ہو گیا۔ مشرکین مکہ ان کا بڑا خدا تھا جس کا نام تھا حبل۔ حبل بڑا خدا ہے، ہمیں جس کی ساری عبادت کرتے ہیں، ہمیں خاص کر آل طائف والوں کا خدا ہے۔ کہتے حبل یہ کوئی بت نہیں تھا بلکہ حبل کو نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل ہے، حضرت حابیل کے نام کا انہوں نے بت بنایا تھا، اور حابیل سے پھر حبل بن گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ پہلی شخصیت ہے حضرت حابیل جو ظلمن قتل ہوئے یعنی شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پہنچے ہوئے تھے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ خوش ہو گیا تو رب بھی ہم سے خوش ہو گیا۔ یہ شیطان نے انہیں رنگ دیا، یہ شیطان کا رنگ چڑھایا ہوا کہ 5 کی عبادت کرو، یہی تمہاری مشکلات کو حل کریں گے۔ ہمیں قوم نوح علیہ السلام ہر وقت ان کی عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے اندر آئے، اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے 50 کم 1000 سال قوم کے اندر گزارے، یعنی 950 سال گزارے، اور 950 سال کے اندر اپنی قوم والوں کو اللہ کا رنگ سنایا ہے۔ وہ رنگ کیا ہے؟ فرمایا دیکھیے قرآن پاک کا انداز، فرمایا
أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. حضرت نوح علیہ السلام فرمایا قوم والوں کی طرف گئے، جا کے فرمایا قوم والوں اللہ کا رد یہ لے کے آیا ہوں کہ کہ عبادت کرو تو صرف کس کی؟ اللہ کی. ایک اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ جاؤ، ایک رب کے ہو جاؤ، اور دوسری بات واتقوا وأطیعون، میں رب سے ڈر بھی جاؤ اور میری اطاعت کرو. اطیعونی، میرے پیچھے چلو. ہر پیغمبر نے اللہ کا پیغام سنانے کے ساتھ اس کے ساتھ جو دوسری چیز کا حکم دیا وہ پیغمبر نے اپنی اطاعت کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے رب کی بات ماننا ماننا لازم ہے، ایسے پیغمبر کے پیچھے چلنا لازم ہے. صرف رب کی بات کو لے کے چل پڑا تب بھی ہدایت نہیں ہے، صرف پیغمبر کی بات کو لے کے چل پڑا تب بھی ہدایت کامل نہیں ہے. ہدایت کامل تب بنے گی جب رب کی بات کو بھی لے کے چلے گا، اس کے پیغمبر کی سنت کو بھی ساتھ لے کے چلے گا. اس لیے فرمایا واتقون، ہمیں اللہ سے ڈرو بھی، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو. ہمیں اگر نہیں آؤ گے اس راستے پہ تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں پتہ چل جائے اس بات کا کہ اگر رب کے رنگ کو نہیں اپناؤ گے تو پھر تمہارے اوپر کتنا بڑا عذاب آنے والا ہے. ایاتیہم عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب آ جائے گا، پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. قوم والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کی، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے فرمایا جب بھی کوئی مرتے وقت اپنے پیچھے والوں کو نصیحت کر کے جاتا، خبردار میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اس نوح کی بات کو نہیں ماننا، اس کی طرف نہیں جانا، اس کی بات کو نہیں سننا. حضرت نوح علیہ السلام رب سے باتیں کر رہے ہیں، ہمیں مولا انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. مولا صبح بھی اور شام بھی، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، ہر وقت تیرا پیغام سنا رہا ہوں، لیکن قرآن والوں کی حالت یہ ہے جب بھی مجھے آتا ہوا دیکھتے ہیں میرے سامنے دوڑ پڑتے ہیں، کہتے خبردار خبردار اس کی بات کو نہیں سننا. اور مولا میں ان کو بلاتا کس طرف ہوں؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. مولا میں انہیں بلاتا ہوں تیری طرف، پریشان نہ ہو، جتنے بھی تمہارے گناہ ہوتے ہیں اپنے رب سے معافی مانگ لو، تمہیں وہ معاف کر دے گا. ہمیں لیکن میری دعوت پہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، ہمیں بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ہمیں اپنے اوپر پردے ڈال لیتے ہیں، تکبر کر کے دوڑ جاتے ہیں. پھر میں پیچھے جاتا ہوں انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. مولا محفل میں بھی جا کے دعوت دی ہے، تن تنہا اکیلے میں بھی جا کے انہیں تمہارا پیغام سنائے ہیں، اور پیغام کتنا پیارا سنائے ہیں. قرآن مجید کا انداز دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام قوم والوں کو کتنے پیارے اور مشفقانہ انداز میں فرما رہے ہیں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقوم وجل میرے پاس میں نہیں کہتا کہ پہلے تم اس بات کی طرف آؤ کہ پہلے ہی پہلا کہ ساری چیزوں کا انکار کرو. نہیں میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو تمہارے فائدے کی ہے. وہ یہ ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو. انہ کان غفارا، ہمیں بڑا بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے. اللہ کا رنگ ایک یہ بھی ہے کہ وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اور میں 2 جمعے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں. اور میں واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. میرے پیارے، میں اللہ تعالیٰ کی معافی کو پسند کرتا ہوں. تجھے بھی حکم دے رہا ہوں آپ بھی اپنے صحابہ کو معاف کیا کریں. اور میں یہ میرے رب کا رنگ ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اور میرے پیارے پیغمبر کی طرف سے بھی ذرا ایک رنگ کی جھلک سن لے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اس میں سب سے زیادہ کون سی دعا کروں؟ تو میرے پیارے پیغمبر نے دعا سکھلائی ہے. اور میں بنی عائشہ تو یہ دعا کیا کر، اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی. مولا تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تو یہ ایک رنگ ہے میرے رب کا کہ معافی کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. اور میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی فرمائے انہ کان غفارا، فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. فرمایا معاف کرنا بھی ہے اور فائدہ تمہارا کیا ہوگا معافی مانگنے سے. فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش دے گا. ویمددکم باموال وبنین، اور بڑا لالچ تمہیں مال و دولت کا، اپنی اولاد کا. فرمایا اللہ تعالیٰ مال بھی زیادہ کر دے گا اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، بڑے بڑے باغات بھی تمہارے بنیں گے، بڑی بڑی نہریں بھی اللہ تعالیٰ چلا دے گا. تو یہ فائدہ ہوگا استغفار کرنے سے. اس سے جی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اسی آیت کے بعد انہوں نے فرمایا ہمیں اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، ایک وظیفہ دینے لگا. توجہ ہے نا سب لوگوں کی؟ یہاں ناراض بیٹھے ہیں، کوئی ہاں نہ تو کرے کرنا. سب ایک وظیفہ، پیسے نہیں لیتا، مفت میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں بھی اس پارٹی کو پیسے کی شاید، مجھے وہ پیسے نہیں، مفت میں وظیفہ دے رہے ہوں. اگر کوئی آدمی پریشان ہے، اولاد نہیں ہو رہی اور خاص کر بیٹا نہیں ہو رہا، یہ الگ بات ہے. سارا تو دن جتیے پتر بنے دیں تو سب شوق بھی پتر نہیں ہوتی. لیکن یہ یاد رکھے میرا بھائی، اگر بیٹا نافرمان ہو گیا نا تو میرا قصور بیٹے کا نہیں ہے، میرا قصور بیٹے کا نہیں ہے. ذرا بولو زیادہ قصور کس کا ہے؟ ذرا ابرو تو صحیح، والدین کا. اس لیے کہ والدین نے اپنے بیٹے کی دینی تربیت نہیں کی. کھانا پینا دے دینا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ کھانا بھی دے رہے ہیں، پینا بھی، پہننا بھی، رہائش کے لیے مکان بھی، سب کچھ، یہ بڑی بات نہیں ہے. یہ تو اس کا مقدر نصیب ہے جو اس کو ملنا ہی ملنا ہے. آپ نہیں تو کوئی اور صحیح نکال دے بیٹے کو گھر سے، بھوکا پھر بھی نہیں مرے گا. اصل آپ نے جو اس کو دینا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دینی تربیت کرنی ہے.
اگر تربیت نہیں کی نا اولاد کی تو پھر یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی، انہیں نہیں سمجھایا کہ دین اسلام کیا کہتا ہے، نہیں پڑھایا دین، تو پھر یاد رکھ کہ وہ بڑے ہو کے اگر تجھے دو جوتے لگا کے گھر سے نکال دے نا تو ابھی بھی ان کا احسان ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف آپ کی دنیا برباد کی ہے، آپ نے اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد کر دی ہے۔ اور سن رہے ہیں جی؟ اس لیے میرے دوست خوشی خوشی کالجوں میں بھیجو، ضرور پڑھاؤ اصلی تعلیم، خوشی خوشی سکولوں میں پڑھاؤ، لیکن وہ ثانوی درجے میں، اول درجے میں پہلے انہیں دین کی تعلیم دو۔ جتنا فکر ادھر کرتے ہو نا اتنا فکر دین کا بھی کرو اولاد کا۔ جی 8 بجے جب سکول کا ٹائم ہوتا ہے اور بچہ سویا ہوتا ہے اس وقت تو سب جگا رہے ہوتے ہیں، اٹھ جا بیٹا وین کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جا بیٹا کالج سکول کا ٹائم ہو گیا، لیٹ ہو گئی، یہ تیری غلطی ہے، یہ تیری یونیفارم ہے، تم یونیفارم پہن میں تجھے کھانا کھلاتی ہوں، وہ بھی کہتے ہیں باپ کو جوتیاں پالش کر رہا ہے، تو اس کو جوتے پہنانا ہے، تو گردی پہنانا ہے، بار بالغ جناب اس کا بیگ اپنے کندھے کو اٹھا کے بھاگم بھاگ اس کو سکول چھوڑ کے آ رہا ہے، اور کبھی اتنی فکر نماز کی ہے، کبھی اتنی فکر اولاد کے لیے دین کی ہے؟ بیٹے کو قرآن پڑھے ہوئے گھر میں کبھی اس نے قرآن نہیں کھولا، کبھی فکر کی ہے اس بات کی؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، نافرمان نتیجے میں کیا کرے؟ آپ نے سکھائی نافرمانی ہے، آپ نے اسے سکھایا ہی نافرمان بننا ہے، جب نافرمان بن گیا تو ہم سیکھ رہے کہ وہ بچوں، آپ نے جس کا رنگ چڑھایا اپنے اولاد پہ اس نے تو وہی بننا ہے۔ اور والدین جو اولاد پہ رنگ چڑھاتے ہیں نا سب سے پہلا رنگ ہوتا ہے اس کے نام کا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے والدین کا پہلا رنگ جو والدین چڑھا رہے ہیں نا اس کا نام رکھ رہے ہیں جی۔ اور نام آج کل رکھے جا رہے ہیں فلموں والے، اداکاروں والے اور کجریوں والے، بے حیا اور فاحشہ عورتوں والے۔ جب نام ہی فاحشہ عورت والا رکھا ہے تو کیا تو اندازہ کرتا ہے کہ وہ حضرت عائشہ بنے گی؟ اور پھر تربیت ہی سبحان اللہ، والدین کو فکر ہی نہیں ہے اولاد کا، خود بھی موبائل میں، اولاد بھی دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، گھر میں نیٹ لگا ہوا ہے، کیبل لگی ہوئی ہے، سارا کچھ لگا ہوا ہے، کیوں وکھرے بھی رہتی ہیں تو پوچھتا کہ اولاد وکھریاں بھی رہی ہے جی، سب اپنی اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی اللہ کی رحمت ہوتی بڑی جی۔ پھر جناب صبح شام ہمارے سامنے تو یہی کیسز آتے ہیں جی، گھر میں بھی لڑائیاں نہیں مک رہی ہیں، استاد جی کوئی وظیفہ دسو۔ اب وظیفہ کیا بتائیں بھائی؟ ایک نا وہاں بچرا میں ایک جگہ دعوت تھی میرے دوست سے، وہاں میں گیا تو اس کا دوست آیا ہوا تھا دبئی سے، تو اس نے ملوایا، تعارف کروایا، یہ میرے استاد ہے اور یہ استاد جی میرے دبئی کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے جی، سلام دعا ہوگی، حال والی اکٹھا ہم نے کھانا کھایا۔ اس نے اگلے دن فلائٹ کی دبئی کے آنا تھا، وہ چلا گیا، میرا نمبر لے گیا، 3-4 دن بعد میں دبئی سے کال آ گئی، اب اس کی بات سننا، کہتا استاد جی میرے لیے دعا کرو، خاص دعا کرو۔ خیر ہو گئی، کیڑی گڑی بڑی پائی گئی۔ اس نے کہا جی دعا یہ کرو، میری بیگم اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا چاہتی ہے، دعا کرو اللہ کرے وہ نہ جائے۔ بھائی صاحب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ تو دبئی کی بات ہے، میں پاکستان آپ کے پپلا میں ایسے حالات کو جانتا ہوں۔ پیچھے بات کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ تربیت۔ ہم نے اولاد کے رب کا رنگ نہیں چڑھایا، دین اسلام کا رنگ نہیں چڑھایا، پھر روئے نہیں، پھر اپنی قسمت پہ ندامت کرے اور روئے کہ آج دنیا میں یہ ذلیل ہو رہے ہیں، قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ کہ جس وقت اولاد نے ہمارا گریبان پکڑنا ہے رب کے سامنے، مولا یہ میرے والدین ہیں جی، ایک عورت کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ سنتے رہتے ہیں عام خان لوگوں سے، عورت کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا، عورت کہے گی مولا نہیں جاتی جہنم میں اکیلی، میرے ساتھ میرے باپ کو بھیجو جی، میرے بھائی کو بھیجو، میرے خاوند کو بھیجو جی، اور میرے بیٹے کو بھیجو۔
یہ چار رشتے، ان چاروں کو میرے ساتھ جہنم میں بھیجو، میں تو ان کے محکوم تھی، میں ان کے ماتحت تھی، یہ مجھے جو کہتے میں کر سکتی تھی اور کرتی تھی، اور انہوں نے مجھے کبھی بھی بے حیائی سے نہیں روکا، انہوں نے کبھی مجھے غلط کام سے نہیں روکا تھا، اور میں اگر روکتے تو میں رک جاتی، جب انہوں نے روکا نہیں تو میں آج اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گی، انہیں ساتھ لے کے جاؤں گی جہنم کے اندر۔ جی آج ہم تو کہتے ہیں نا یہ محبت ہے اولاد کے ساتھ، انہیں عیاشی دی جائے، انہیں فحاشی سکھائی جائے، عیاشی دی جائے، یہ محبت ہے۔ اور میرے دوست محبت نہیں ہے، یہ تو خود بھی اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں، اولاد کے لیے بھی جہنم تیار کر رہے ہیں۔ ہاں تو عرض میں کیا کر رہا تھا، صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اگر رنگ نہیں چڑھایا اپنے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر تو میرے دوست پھر یاد رکھ، پھر اس دن کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، توبہ کرو، وظیفہ بتا رہا تھا، وظیفے سے بات ادھر آئی تھی، اور میں بیٹے نہیں ہوتے، مال اولاد کی کمی ہے، تجارت کرتا ہے نقصان آ جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، جو بھی کام شروع کرتا ہے اسی کام میں خسارہ آ گیا، تجارت ختم ہو گئی، لوگ تو پھر بھاگتے ہیں نا، ایک پیر کو مجھے بولو جی میرا جی کام ٹھپ تھی گیا تو کوئی تمیز دے وہ جو میری تجارت بن گئی، وہ بھی آگے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی تیرے کام فلانے نے بند کر دیتا ہے۔ اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور میں رزق دینے والی وہ ذات ہے جو بڑی مضبوط اور طاقتور ذات ہے، جو طاقتور دینے والا ہے اس کے رزق کو کون بند کر سکتا ہے؟ کہتے جی تیرے رزق کو بند کر دیتے ہیں، اور میرا بھائی رزق کوئی کسی کا بند نہیں کر سکتا، جو دینے والا ہے وہ سب سے طاقتور ہے، اس نے جتنا تیرے مقدر میں لکھا ہے وہ ضرور تجھے ملے گا۔ لیکن دوسری بات ہے جو انسان کے اعمال رب کی نافرمانی میں آ گئے، جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آ گیا تو گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی ضرور آ جاتی ہے۔ کیسے کمی آتی ہے تو لاکھ روپے لیکن ان میں برکت نہیں ہوتی، برکت اٹھا لی جاتی ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے پاس اولاد نہیں ہے، اگر تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو میں تمہیں ایک آسان سا نسخہ بتاتا ہوں، استغفروا ربکم، معافی مانگو کس سے؟ اور حدیث پاک بھی سن لیجئے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا طوبی لمن وجد فی الصحیفۃ استغفارا کثیرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مبارک باد کا مستحق ہے وہ آدمی جو قیامت کے دن آیا اور اس کا نام اعمال کھولا گیا تو نام اعمال میں سب سے زیادہ استغفار پایا گیا، جس نے سب سے زیادہ استغفار کیا، میں پیغمبر کہہ رہا ہوں اس کو مبارک باد ہے۔ اور ہم کتنا ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا، کتنا ٹائم اپنے رب کے لیے کیا ہوا ہے، کتنا ٹائم میں ہم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ میرے بزرگ تو پھر بھی کسی نہ کسی وقت میں رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں میرے پیارے نوجوان، میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، ذرا اپنے گریبان میں یہ جھانک کے ذرا سوچ اس بات کو کہ کسی وقت تو رات کے آخری پیر میں اٹھ کے صرف اپنے رب کے سامنے گناہوں پہ رویا ہو؟ جی کبھی تو کوئی تو ایسا بھی لمحہ بنائے نا کہ جس میں آپ دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کے
صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رب کے سامنے رویا ہو کہ مولا ساری جوانی میں نے تیری نافرمانی میں گزاری ہے، مولا اب جو پیر رہ گئے جوانی کے میں وعدہ کرتا ہوں تیرا نافرمان بندہ نہیں بنوں گا۔ ہے کوئی ایسا خوش نصیب تو اس کو مبارک ہے، میں نہیں دے رہا، میرا پیغمبر دے رہا ہے، میرا پیغمبر دے رہا ہے۔ اور حدیث پاک ایک اور بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور میں قیامت کا دن ہوگا اور میں جس دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہونا، صرف ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہونا ہے، اور اللہ نے اپنے عرش کے سائے میں جن خوش نصیبوں کو جگہ عطا کرنی ہے، اور میں ان خوش نصیبوں میں سے ایک آدمی وہ نوجوان ہے جو اپنی جوانی میں سارے کاموں اور نافرمانیوں کو چھوڑ کے اور میں اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، مولا جوان بھی ہو سارے کام کر سکتا ہوں، گناہوں کی سارے کے سارے جتنے بھی سورسز اور ذرائع میرے سامنے موجود ہیں، لیکن تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، اور میں جو جوانی اپنے رب کی ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچا لیتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ایسا خوش نصیب انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کتنا آسان نسخہ ہے، پیارا نسخہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آ جائے نوح علیہ السلام کی بات پہ، فرمایا اگر مال چاہیے، اولاد چاہیے، تجارت میں فائدہ ہی فائدہ چاہیے تو کثرت استغفار کریں، کثرت استغفار کریں، اپنے اوپر لازم کریں، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، چلتے بھی، پھرتے بھی، جیسے میرے پیارے نوجوان اپنی پیاری زبان سے گانے گا رہے ہوتے ہیں، اور میں کاش کہ تم اس گانوں کو ختم کر کے، ان گالیوں کو ختم کر کے، ان بکواسات کو ختم کر کے اپنے رب کا ذکر کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسی خوشیاں میرا رب لاتا ہے۔ جب ہر وقت زبان سے استغفر اللہ آئے گا تو پھر میرا رب آسمان سے رحمتوں کے فیصلے فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوموں کو رب کا رنگ سنایا، معاف کرنا اس کا رنگ ہے، وہ معافی کر، معافی دینا اس کو پسند ہے۔ تو قوم والوں میں تمہیں اپنے رب کا ایک رنگ بتا رہا ہوں جو اپنے اوپر اپنا لو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ غفار صفت اس کی یہ ہے، غفار ہے، غفار اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے سے معافی مانگنے والے کو پچھلے گناہوں کا تانا دیے بغیر معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا صبغۃ اللہ، بات یہاں سے شروع کی تھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا اللہ کا رنگ اور سب سے بہترین رنگ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس سے بڑا اور کوئی رنگ نہیں ہے، اس سے بہتر اور کوئی رنگ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام ہے، دین فطرت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے خمیر کے اندر اس فطرت کو رکھا۔ فرمایا حدیث پاک ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواه یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، کس لیے؟ فطرت اسلام پہ۔ فرمایا یہ دین فطرت دین اسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، پھر معاشرے نے اس کو کسی کو یہودی بنا دیا، کسی کو نصرانی بنا دیا، کوئی اپنے والدین کی تابعداری میں چلا گیا، کوئی معاشرے میں اپنے بڑے بڑے جناب امیروں کی تابعداری میں آ گیا۔ اور میں یہ دین فطرت ہے، اسی کو میرے رب نے اپنا رنگ کہا ہے، صبغۃ اللہ، یہ میرا رنگ ہے، اور اسی رنگ کو اپنا دے تو حقیقت میں کامیابی ملے گی۔ اور شروع میں عرض کر چکا ہوں، اسی بات کو آخر میں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اور میرے دوست، اللہ نے دین اسلام کو اپنا رنگ کہا،
کیوں رنگ کا؟ اس لیے کہ کوئی بھی کلر ہے، کوئی بھی رنگ ہے، وہ انسان کو ظاہری آنکھ سے نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ سفید ہے، یہ بلیک ہے، یہ کالا رنگ ہے، یہ لال ہے، یہ ریڈ ہے، یہ زرد ہے، یہ یلو ہے، یہ فلاں ہے۔ ہمیں ظاہری آنکھ سے دیکھ کے رنگ کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہمیں دین اسلام بھی مسلمان تیرے ظاہر سے نظر آنا چاہیے، ہمیں تجھے بتانا نہ پڑے کہ میں بھی مسلمان ہوں، بلکہ تیرے ظاہر کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ تیرے اوپر رب کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اللہ کا رنگ جو میں نے صرف ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھائی ہے۔ کوشش میں کروں گا کہ اگلے جمعے پہ بھی اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے اور کتنے رنگ ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، انشاءاللہ اسی کو بڑھائیں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ بن کی